حاجی شہزاد علی آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وہ جگر دکھایا ہے کہ آپ کے 20 کروڑ کا جو گھر تھا اس کو توڑ دیا، بلڈوزر چلا دیا۔ 8 گھنٹے تک لگاتار آپ کے گھر پر بلڈوزر چلتا رہا، لیکن آپ کی مسکراہٹ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ہم نبی کے لیے جان بھی دے دیں گے، نبی کے لیے گھر بھی اجاڑ دیں گے، لیکن کوئی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ مدھیہ پردیش کے جو سی ایم ہے، جو مکھ منتری ہے موہن یادو، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ یہی حاجی صاحب ہے جو تقریباً 800 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ ایک بھیڑ لے کے اس لیے گئے تھے کہ ہمارے نبی کے شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے، جو بابا ہیں انہوں نے گستاخی کی، اس کے خلاف FIR کرانے کے لیے گئے تھے، اور آپ الٹے ان کے گھر کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان کی جمہوریت ہے۔ مجھے بتائیے اس ہندوستان میں کوئی ایک عالم یا کوئی ایک مسلمان آپ کے دھرم کو برا بھلا کہا ہو؟ کہیں آپ نہیں دکھا پائیں گے، لیکن ایک کے بعد ایک اس طرح سے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والے آتے ہیں، اور ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، اس ملک میں آزاد کر دیا جاتا ہے کہ جو کہنا ہے کہو۔ اگر ایسے ہی رہا تو یاد رکھیے یہ ملک کہیں اور چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں محبت رہے، ملک میں بھائی چارہ رہے، آپسی تعلق بنا رہے، تو ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالیے۔ بھلے 20 کروڑ کا گھر چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم مانتے ہیں مسلمانوں میں شرابی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان میں زانی بھی ہو سکتا ہے، مسلمان میں چور بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر کوئی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا، وہ شرابی بھی بولے گا، وہ جواڑی بھی بولے گا، وہ زانی بھی بولے گا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایک ایمان ہے، اور وہ جو دھڑکتا ہوا دل ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے یہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ تم مجھے کچھ کہہ دو، ہمارا گھر جلا دو، ہمیں مار دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے نبی جنہوں نے پوری کائنات کے لوگوں کو محبت سکھایا، اس کے بارے میں اس طرح کے غلط الفاظ، غلط ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر انہی لوگوں کے گھر پہ آپ بلڈوزر چلا دیتے۔ کیا آپ جج بن گئے ہیں؟ آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ آپ ملک میں اس لیے جیت کر آتے ہیں کہ ہر دھرم کا پاس و لحاظ رکھے، یہ نہیں کہ نام مسلمان آ گیا تو ان کے گھر کو توڑ دو، ان کی مسجدوں کو توڑ دو۔ اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ ملک چلے گا عدالت سے، ملک چلے گا سمویدھان سے، ملک چلے گا ایک دوسرے کے مذہب کو رسپیکٹ دینے سے، تہذیب سے۔ اس لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں موہن یادو، آپ ان کے گھر کو دوبارہ بنوائیے۔ جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ بندہ خود کہتا ہے کہ جب وہاں پتھر بازی ہو رہی تھی تو ہم بھی چھپ گئے، ان کو بھی ایک چپل آ کے اس کے چہرے پہ لگا۔ آپ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ اس لیے آپ دھرم کے بنیاد پر فیصلہ مت کیجیے، انسانیت کو زندہ رکھیے، یہی آپ سے درخواست ہے۔